اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات. حجرات حجرے کا پلورل ہے حجرات. حجرات کہا جاتا ہے چیمبرز، رومز، ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ ہے سورہ نمبر 49 ہے. حجرات کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے، اپارٹمنٹ. اور یہ مدنی سورہ ہے، 18 آیات ہیں اس میں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے. ہم سورہ نور پڑھائے ہیں. سورہ نور کا کیا ٹاپک تھا؟ اچھا، یہ مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، بالکل آخری دور میں، ٹھیک ہے. مدنی سورہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی، irrespective of place. کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو مکی ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو مدنی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی جگہ نازل ہو. ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ مدنی سورہ ہے. اور مدنی سورہ کا ٹاپک ہوتا ہے احکامات، یعنی کمانڈمنٹس. اللہ جس میں حکم دیتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں، تو یہ مدنی سورہ ہے. اب ہم نے سورہ نور جو پڑھی تھی، سورہ نور میں کیا تھا؟ اللہ نے باہر کے معاملات بتائے کہ باہر کس طریقے سے معاملات ہونا چاہیے. سورہ حجرات میں گھروں کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، اندرونی معاملات. اور یہ بہت خوبصورت سورہ ہے، خصوصی طور پر عورتوں کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو. لا تقدموا، لا نہیں تا تم سب، واو لا نہیں تا تم، واو سب، قدمہ قدم آگے چلتا ہے تو آگے بھیجو، ٹھیک ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب آگے بھیجو، آگے بڑھو، بین ید اللہ، اللہ کے ہاتھ سے. بین یدئی درمیان، 2 ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے. ہاں، بینا یعنی درمیان، یدا یعنی 2 ہاتھ. 2 ہاتھوں کے درمیان اس واٹ ہمارا فرنٹ پورشن ہے نا، سامنے. تو بینا یدئی کا درمیان ترجمہ 2 ہاتھوں کے درمیان نہیں کریں گے، ان دونوں کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے سامنے. اوکے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب آگے بڑھو بین ید اللہ، اللہ کے سامنے، یعنی اللہ سے آگے آگے مت چلو، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور واولف تم سب اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے. انا بے شک اللہ اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم آگے بڑھو اللہ کے آگے، نہیں تم آگے بڑھو اللہ سے. یہ ساروں کو ملا کے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نہیں تم آگے آگے بھیجو، بڑھو سامنے سامنے، یعنی آگے آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ کوئی بھی معاملات آ جائے تمہارے، کوئی بھی میٹر ہو، گھر کا ہو باہر کا ہو، تو اس میں تمہاری فرسٹ اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین، اس کے مطابق تم اپنے فیصلے کرو. تم ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے حساب سے جو تمہارے دل کی خواہشات ہے اس کے مطابق تم فیصلے کرو، اس کے مطابق تم رولز بناؤ، اس کے مطابق تم قاعدے بناؤ. تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تمہارے لیے جو بہترین سلیکشن، بہترین رولز، بہترین کمانڈمنٹس، بہترین احکامات کس نے عطا کیے ہیں؟ تمہارے رب نے عطا کیے ہیں، جو کہ کنوے کیے رسول کے ذریعے سے. تو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اپنے معاملات میں اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 2، ایک منٹ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اتنی زبردست بات لگتی ہے نا کہ جو ہمارے معاملات دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں نا، بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی آیتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر وہی آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، ترفعوا تا تم، واو سب، رفع کرو، بلند کرو، اسواتکم، صوت کا پلورل ہے اسوات، صوت یعنی آواز، وائس، اسوات یعنی آوازیں.
تمہاری آوازیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب بلند کرو، اونچی کرو تمہاری آوازیں، فوقا اوپر، صوت النبی نبی کے آواز کے اوپر، نبی کی جو آواز ہے اس سے بلند تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور لا نہیں تم واو الف سب جہرا بلند کرو، لہو ان کے لیے، بالقولی بات کو، یعنی قول کو، بات کو، کا جہری کا جس طرح سے جہری بلند کرتے ہو، اونچا کرتے ہو. ہم پڑھتے ہیں نا نماز، جب امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں دو قسم کی رکعتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سری، ایک ہوتی ہے جہری. ٹھیک ہے، سری کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں امام صاحب جو پڑھتے ہیں الحمد جو ہوتا ہے بند آواز میں پڑھتے نہیں ہیں، زور سے نہیں پڑھتے. جہری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اسی سے یاد رکھے جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند. ٹھیک ہے، اور نہیں تم سب جہری بلند کرو لہو ان کے لیے، یعنی نبی کے لیے، بالقولی بات کو، کا جہری جیسے کہ بلند کرتے ہو، بعدکم تم باز کے لیے، تم سب بازی باز، لیے بازی باز کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے. اب دیکھیں یاد رکھیں جب بھی باز ایک ساتھ آ جائے تو پہلے باز کا ترجمہ کریں ایک، دوسرے باز کا ترجمہ کریں دوسرے. تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ تم ایک دوسرے کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے جس طرح سے بلند زور زور سے باتیں کرتے ہو، بلاتے ہو، پکارتے ہو، ایسے نبی کو مت پکار. اور نہیں تم سب بلند کرو ان کے لیے بات کو یا آواز کو، بات کو جیسے کہ تم بلند کر دیتے ہو تم ایک دوسرے کے لیے. اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ اگر تم نے ایسا کیا تو؟ کہ تہبطا، تا چونکہ اعمال فیمیل ورڈ ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہوگا، وہ ہبتا، ہبت کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، ویسٹ ہو جانا، برباد ہو جانا، اکارت ہو جانا. ان کے تا وہ ہبتا ضائع ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ضائع. اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور انتم تم سب، لا تشعرون لا نہیں تا تم وانو سب شعرا شعور ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور تمہارے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے. کس وجہ سے؟ نبی کے سامنے آواز بلند کرنے کی وجہ سے. اب ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ یو آل نو رائٹ، جو شام دوپہر کا سونا ہے. ٹھیک ہے، اور قیلولہ کرنا ہے سنت، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیلولہ کیا کرو. بھلے قیلولہ میں ضروری نہیں کہ آپ کو نیند آ جائے، آپ 10-15 منٹ جسٹ لیٹ جایا کریں تو وہ بھی آپ کے سنت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں بلند کرو تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے. جب تم بات کرو تو نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، تم زور زور سے ان کو آواز نہ لگاؤ. اب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے. وہ جو دیہاتی لوگ تھے، جو مدینہ کے، جو نئے نئے اسلام قبول کر کے آئے تھے، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ایسے کرتے ہیں نا، زور زور سے بینگ وہ کرتے ہیں دروازہ بجائے، یا محمد یا محمد یا محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نبی سے بات کر رہے ہو، یہ اس طریقے سے پکارا جاتا ہے؟ تم نبی کی آواز سے بلند پہلے تو آواز ہی نہیں کرنی ہے. دوسری بات، اتنی زور سے تم بلا رہے ہو دوپہر کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تم آپس میں ایک دوسرے کی طرح مت سمجھو. نبی کا مرتبہ اور مقام کو جانو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں خبر تک نہیں ہوگی اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی اس بات کو پختہ کر لیں کہ نبی کی عزت، نبی کی توقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار ہے، اگر وہ کہیں ہم کھو دیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنے دین کھو دیا، کیونکہ یہ اٹس اے پیس، پارٹ اینڈ پارسل آف دین. نبی کی عزت کرنا، ان کی توقیر اور ان کا مرتبہ پہچاننا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے سیرت کو پڑھو، تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارے نبی کی شخصیت، ان کا مرتبہ کیا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہر چیز میں ہم کہہ دیتے نا وہ ہماری طرح نہیں ہے وہ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، ہاں بشر ہے، نو ڈاؤٹ بشر ہے، انسان ہے، لیکن اللہ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا ہے. وہ ہم جیسے حقیر لوگ نہیں، حقیر لوگوں کی طرح نہیں ہے. ان کا ایمان کا لیول، ان کی بات کا لیول، ان کے انداز، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے پسند کیا، جس طرح سے مختص کیا، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا قرآن عطا کیا، اس طریقے سے کسی اور نبی کو وہ افضل الانبیاء ہیں.
نبیوں میں بھی سب سے افضل ترین ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی شان میں اگر ذرا سی بھی گستاخی ہوئی تو سمجھ لو تمہارے سارے اعمال، تم سمجھ رہے ہو ہم نے بہت اعمال کر لیا، بہت نیکیاں کما لی، تمہیں خبر بھی نہیں، تمہارے سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان کا کچھ نہ کچھ قلع کما کر سکیں، ان کے معاملات کو درست کر سکیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کا مفہوم ہے. ہم ریکارڈنگ بند کر کے بتا. ہاں جی، اب تم 2 آیتیں کرو گے نا، ورنہ زیادہ ہو جائیں گے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یغضون یا وہ واؤن سب، غدہ کا مطلب ہوتا ہے نیچا کرنا، ٹھیک ہے، غض بصر کہتے ہیں نا، نگاہیں نیچے رکھنا، تو غدو کا مطلب ہوتا ہے نیچا کرنا. ان الذین بے شک وہ لوگ، وہ سب جو نیچا کرتے ہیں، اصواتہم ان کی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، یعنی اللہ کے رسول کے سامنے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، امتحن اللہ اللہ نے امتحان لے لیا، یعنی اللہ نے جانچ لیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، کس کے لیے؟ للتقوی تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے اللہ نے جانچ کر ان کو الگ کر لیا. بے شک وہ لوگ وہ سب جو نیچی رکھتے ہیں ان کی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یا اللہ کے رسول کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں وہ جنہیں جانچ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. لہم ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم بڑا اور بڑا اجر ہے. بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں ان کی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، یہی وہ لوگ ہیں وہ جن کے جانچ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یعنی جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور نبی کی عزت اور شان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو تو ایسے ہی بخش دے گا اور ان کو اللہ رب العزت بڑا اجر عطا فرمائے گا. آیت نمبر 4. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یا وہ واؤ سب، ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، کا آپ کو، بے شک وہ لوگ وہ سب جو ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، من ورائی من سے، ورا پیچھے سے، الحجراتی حجرے کا پلورل ہے حجرات، کمروں کے پیچھے سے، گھروں کے پیچھوں سے، اکثر پیچھے سے، کمروں کے پیچھے سے یعنی گھر کے پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم اکثر یعنی زیادہ تر، ہم ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون لا نہیں، یا وہ وانو سب، عقلا عقل رکھتے، وہ عقل والے ہیں ہی نہیں. بے شک وہ لوگ وہ سب جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے عقل والے نہیں، نا عقل ہیں. یعنی یہ بنو تمیم کے کچھ اعرابی دیہاتی لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جیسے دیہاتیوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، جن کو مطلب وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو کس طریقے سے اونچی اونچی آوازوں میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نبی کو پیچھے سے، یعنی حجروں کے پیچھے سے ہی، گھر کے باہر سے زور زور سے چلاتے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا عقل لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں. ریپیٹ کیجئے دونوں آیتیں. آیت نمبر 5 میں، ہاں یہاں پر ہے لیکن اس میں نہیں ہے. چلے مت پریشان ہوئیے، بہت چھوٹی سی آیت ہم لوگ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. اور لو اگر، انا یہ کہ، ہم وہ سب، صبروا واو الف وہ سب، صبرا صبر کرتے، اور اگر یہ کہ وہ سب صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ، تخرجو تا آپ، خرجا نکل آتے، الیہم ان کی طرف، الا طرف ہم ان کی، لکانا لا لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لا یقیناً ضرور، بے شک، کانا
ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ کہ وہ سب صبر کر لیتے ہیں یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، ضرور ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں تو پہلے تو ان کو ڈسٹرب مت کرو، کیونکہ ان کے بھی اپنے بھی معاملات ہیں۔ تم ہر کبھی بھی کسی بھی وقت جا کر، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر اجازت ضروری ہے۔ کون سی؟ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، کیلولے کے بعد، اور عشاء کے بعد۔ ان تینوں میں اجازت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے سرونٹس ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اندر اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ تو معاملہ بالکل نبی کا ہے، عام لوگوں کا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو یعنی اعرابیوں، ان دیہاتیوں لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ صبر کرے جب تک کہ نبی خود نہ نکل آئے۔ نبی کو چلا چلا کر پکار کر باہر نہ نکلوائے، بلکہ وہ جب خود نکل آئے تب تک کہ یہ خود انتظار کریں۔ یہ ان کی عزت اور توقیر کی ڈیمانڈ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ ایسا کرتے۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کی کوتاہی کو بخش دیا، رحم کر دیا، ورنہ کیا ہوتا، پکڑے جاتے تو کیا ہوتا، سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو عزت ہے، جو توقیر ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں ان کی شان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائے اور ہم ان کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے۔ چلے ریپیٹ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ 5 آیتیں ہو گئی سورہ حجرات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعرفت بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن، اللہم اغفر لنا بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک، سمیت به نفسک، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ونور صدری، وجلاء حزنی، وذہاب ہمی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا رب اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا کر کھڑا کر دینا۔ یا رب اس قرآن کو ہماری قبروں کا مونس بنا دے، قبر کی روشنی بنا دے۔ یا اللہ ہماری قبر کی وحشت دور کرنے والا بنا دے۔
یا اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارا رہنما بنا دے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق درست فرما دے، ہمارے اعمال درست فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے رزق کو کشادہ فرما دے، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن میں جو بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس میں تفکر اور تدبر کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا دے۔ یا اللہ اس کے جو معجزات ہیں اس کی پہچان ہمیں کروا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو صبح اور شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو عمل کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ ربنا ربنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ہمارے والدین پر رحم فرما دے جس طرح سے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا رب جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ یا رب تو ہم پر رحم فرما دے، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا رب ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما دے اور ہمارا حشر صالحین کے ساتھ کر دینا۔ یا اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں جمع فرما دینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ذریت کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہم جو تجھ سے سوال کرتے ہیں ان کی قبول عطا فرما دے۔ یا رب ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما دینا جس دن تو حساب کتاب قائم فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا رب ہمارے حساب کتاب ہم پر آسان فرما دینا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ یا رب ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، یا رب ہم جہنم کی آگ سے تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا رب جو بھی خیر تو ہماری طرف نازل فرما دے ہم سب اس کے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہمیں وہ خیر عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، یا رب ہم سب تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا رب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی عافیت کی، یا رب تو ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب ہمارے قدموں کو جما دے، ہم پر صبر عطا فرما دے، صبر کا فیضان انڈیل دے۔ یا رب تو ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے، یا اللہ کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا رب اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو سرخرو فرما دے، یا رب اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار، ان کی عزت، ان کے ناموس انہیں دوبارہ عطا فرما دے۔ رب اجعلنی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم ہی ظالم ہیں، یا اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب جو ہم نے دعا کی ہے یا اللہ ان کو قبول فرما لے، یا اللہ ہر وہ دعا جو ہم نے تجھ سے کر لی ان کو بھی قبول فرما لے، جو باتیں رہ گئی ہیں یا اللہ ان کو تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ یا اللہ جس کی جو جائز تمنا، جو جائز دعا ہو یا اللہ ان کی قبول فرما لے۔
یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، جو یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، جو جس آزمائش میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کی آزمائشیں ان کے لیے آسان فرما دے، ان کی آزمائشوں کو ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا رب ہماری قبروں کے لیے اس قرآن کو مونس بنا دے، یا اللہ اس کو گواہ بنا دے، یا اللہ ہماری قبر کی منزلیں آسان فرما دینا، حشر کی منزلیں آسان فرما دینا، یا اللہ پل صراط کی منزلیں آسان فرما دینا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب جب پل صراط پر لوگوں کو ان کے نور کامل نہیں ہو رہے ہوں، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے نور، ہماری روشنی مکمل فرما دینا، اور ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرما دینا، یا اللہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دینا، جنت میں داخلہ عطا فرما دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دینا، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما دینا، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما دینا، یا اللہ ہمارے لیے دنیا کی منزلیں آسان فرما دے اور آخرت کی بھی منزلیں آسان فرما دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا رب جو ہم نے مانگ لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر تجھ سے مانگی ہے، اس خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے، اور ہر وہ شر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام شر سے ہمیں بھی پناہ میں رکھ، ہمیں بھی حفاظت میں رکھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔